یہ ہیبت ناک اور لرزہ خیز داستان سماٹرا کے جنگلات سے تعلق رکھتی ہے۔ واقعات اس قدر پراسرار اور بعید از فہم ہیں کہ سائنس کے اس عظیم الشان دور میں بامشکل ہی ان پر یقین آئے گا، لیکن مجھے ایک روز مرنا ہے اور میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ اس داستان کا ایک ایک حرف صحیح ہے۔ دنیا کے متمدن اور بارونق شہروں میں رہنے والے لوگ جنگل کی زندگی کے تصور سے بھی ناآشنا ہیں۔ انہیں کیا معلوم کہ جنگل میں بسنے والوں کو قدم قدم پر کس طرح موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کی تہذیب، ان کی رسمیں، ان کے رواج وہی ہیں جو ہزارہا سال سے ان قوموں میں رائج ہیں اور جنہیں ہم وحشیانہ حرکتیں کہہ کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کئی سال تک جاوا کے جنگلوں میں گھومنے کے بعد جب میں اپنے وفادار ملازم ہاشم کی معیت میں سماٹرا کی طرف روانہ ہوا، نہ جانے کیوں مجھے اپنے دل میں ایک عجیب اضطراب محسوس ہونے لگا، جیسے کوئی قوت بار بار میرے کان میں کہہ رہی ہو کہ تو وہاں مت جا، تو وہاں مت جا۔ میں ایک شکاری ہوں جس نے زندگی میں صدہا خطرات کا مقابلہ کیا ہے، اور مجھے یہ کہنے میں باک نہیں کہ اپنے حلقہ تعارف میں مجھے بزدل نہیں سمجھا جاتا، مگر ہر انسان کی طبیعت میں قدرت نے وہم کا مادہ رکھ دیا ہے جس سے وہ علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مجھے بھی اس وہم نے آ گھیرا ہے کہ سماٹرا میں موت تیرا انتظار کر رہی ہے، اور اگر گورنمنٹ کی ملازمت نہ ہوتی تو میں وہاں نہ جاتا۔ میری اضطراب کی وجہ یہ نہ تھی کہ سماٹرا میرے لیے ایک نئی جگہ تھی، جی نہیں، میں وہاں اس سے پہلے کئی برس رہ چکا تھا اور وہاں کے لوگوں سے اچھی طرح واقف تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ جاوا کے جنگلات کے نسبت سماٹرا کے جنگلات کہیں زیادہ گھنے اور بھیانک ہیں۔ پھر کیا بات تھی کہ جب مجھے سماٹرا جانے کا حکم ملا تو بجائے خوش ہونے کے میں افسردہ ہو گیا، حالانکہ میرا ملازم ہاشم خوشی کے مارے ناچا ناچا پھر رہا تھا۔ اس معاملے کا حل بہت کوشش کے بعد بھی مجھے نہیں مل سکا۔ ہاشم کی شاندار خدمات کے صلے میں نے اسے 2 نالی رائفل خرید کر دی، اور وہ اسے پا کر اتنا خوش تھا جیسے کسی بچے کے ہاتھ نیا کھلونا آ گیا ہو۔ اس سے پہلے اس کے پاس ایک بھاری اور بہت پرانی رائفل تھی جسے چلانا بھی کار دردر تھا۔ سماٹرا پہنچ کر مجھے پلمبنگ کے ضلع میں تعینات کیا گیا۔ یہ علاقہ دلدلی میدانوں اور گھنے جنگلوں سے بھرا پڑا تھا، اور فضا میں ہر وقت ایک بودار رطوبت سی چھائی رہتی تھی۔ میری عملداری میں جو علاقہ آیا وہ دریائے میلانگ کے کنارے واقع تھا اور 20 مربع میل میں پھیلا ہوا تھا۔ میں جس روز یہاں پہنچا، مزدوروں کی ٹولیاں مجھے دیکھنے کے لیے آئیں، اور میں نے بڑے تعجب سے دیکھا کہ ان کے چہرے سوجے ہوئے اور سیاہ تھے، اور چال ڈھال سے بھی وہ مزمل نظر آتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اس علاقے میں کالا بخار اور ملیریا کثرت سے پھیلا ہوا ہے، اور یہاں ان مزدوروں کا علاج کرنے والا بھی کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ مصیبت یہ تھی کہ یہ لوگ اس قدر جاہل اور وحشی تھے کہ بیماریوں سے محفوظ رہنے کے جو قواعد انہیں بتائے جاتے ان پر بالکل عمل نہ کرتے تھے، حالانکہ وہ دیکھتے تھے کہ وبائی امراض کی بدولت روزانہ 3-4 آدمی موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ سورج غروب ہوتے ہی دریا کی جانب سے ایک سیاہ بادل کی شکل میں بڑے بڑے مچھروں کی فوج اپنی خوراک کی تلاش میں نکلتی اور بد نصیب مزدوروں پر ٹوٹ پڑتی۔ ان کے پاس مچھروں کو بھگانے کا ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ یہ کہ آگ کے الاؤ جلا دیے جاتے تھے تاکہ مچھر نزدیک نہ آئیں، مگر جو ہی ان بیچاروں پر نیند کا غلبہ ہوتا اور آگ مدھم پڑ جاتی، وہ ہزاروں کی تعداد میں ایک آدمی سے چمٹ جاتے، اور جب صبح ان کی آنکھ کھلتی تو ان کے چہرے اور جسم سوجے ہوئے نظر آتے تھے۔ اگرچہ مزدوروں کے رہنے کے لیے چھوٹے چھوٹے کوارٹر اور جھونپڑیاں موجود تھیں، مگر مچھروں کی یلغار روکنے کا کوئی ذریعہ موجود نہ تھا۔ البتہ میرے پاس ذاتی ملازموں اور مددگاروں کے لیے مچھردانیاں تھیں، جن کی بدولت ہم ان موذی مچھروں سے محفوظ رہتے۔ اگرچہ میں نے حکم دے رکھا تھا کہ پانی ابال کر پیا جائے، لیکن مزدوروں کو اس کی پرواہ نہ تھی۔ وہ دریا سے پانی نکال کر بے تکلفی سے پی لیتے تھے، حالانکہ اس پانی کی سطح پر مچھروں کے انڈے تیر رہے ہوتے تھے۔ قصہ مختصر، میری جان توڑ کوششوں کے باوجود ملیریا کا مرض مزدوروں میں پھیلتا چلا گیا۔ میں بھلا کیا کرتا؟ میں کوئی ڈاکٹر نہ تھا کہ ان کا علاج کرتا رہتا، پھر بھی مجھ سے جو ہو سکا کرتا رہا، یہاں تک کہ کونین کا ذخیرہ ختم ہو گیا، اور پھر مجبوراً مجھے حکومت کو خط لکھنا پڑا کہ اگر چند روز تک کسی ڈاکٹر کا انتظام نہ کیا گیا تو ان مزدوروں میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکے گا۔ مزدوروں کی تیمارداری اور ان کی صحت برقرار رکھنے کے مسائل پر میرا اتنا وقت صرف ہونے لگا کہ سیر و شکار کی طرف طبیعت راغب ہی نہ ہوئی، حالانکہ اس علاقے میں شکار کی کثرت تھی۔
اس علاقے میں جا بجا وسیع جوہر تھے جہاں مرغابیات کثرت سے ملتی تھیں۔ ہاشم کبھی کبھار موج میں آتا تو چند مرغابیوں کو میرے لیے شکار کر لاتا تھا۔ دریائے میلان کی گہرائیوں میں خونخوار مگرمچھ ہزاروں کی تعداد میں تیرتے رہتے تھے، اور پھر 3 میل دور فلک پوش پہاڑیوں کی وادی میں ہرن، جنگلی بھینسیں، 12 سینگے گینڈے، چیتے اور شیر سبھی موجود تھے۔ مگر قسمت دیکھیے کہ پلمبنگ میں آنے کے 2 ماہ بعد تک مجھے شکار کی کسی مہم پر جانے کا موقع نہیں ملا۔ ہاشم بار بار مجھے ترغیب دیتا کہ آقا کسی روز شکار کو چلیے، ہماری رائفلوں کو اب زنگ لگنے لگا ہے، مگر میں ہنس کر ٹال دیتا۔ بے حد خوش تھے کیونکہ وہ ایک مرتبہ 12 سینگا شکار کر کے لایا تھا۔ اس کا گوشت اس نے مزدوروں میں تقسیم کر دیا تھا۔ سارا دن وہ باہر جنگل میں یا دریا کے کنارے گھومتا رہتا تھا۔ یہاں اسے اپنی نئی رائفل کے جوہر دکھانے کا بڑا ہی اچھا موقع ملا تھا۔ روزانہ ہی شام کو جب وہ واپس آتا تو گینڈوں، چیتوں اور مگرمچھوں کی داستانیں سناتا جو کہ اس کی رائفل کا نشانہ بنتے بنتے بچ گئے تھے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا کہ مجھے مزدوروں اور کلیوں کے علاج معالجے سے فرصت ملی، یعنی وہ ڈاکٹر جس کا انتظار تھا آ گیا تھا، اور سچ پوچھے تو اس سے مل کر مجھے حقیقی مسرت ہوئی۔ بڑا ہی خوش مزاج اور زندہ دل انسان تھا۔ چند ہی روز میں نے اسے مزدوروں پر ایسا جادو کرتے دیکھا کہ سب کلمہ پڑھنے لگے اور اس کی ہدایات پر پوری طرح عمل پیرا ہو گئے۔ مچھروں کو مارنے کے لیے کچھ سائنٹیفک طریقے استعمال کیے اور دور دور تک ان کی جتنی آبادیاں اور انڈے بچے تھے سب کو ختم کر دیا۔ ڈاکٹر مجھ سے جلد ہی بے تکلف ہو گیا تھا، اور رات کو خاصی دیر تک ہم ادھر ادھر کی گپ شپ کر کے دل بہلانے لگے۔ اور جب میں نے اسے پوچھا، اس نے مجھے بتایا کہ وہ بھی شکار سے دلچسپی رکھتا ہے، تو مجھے اور بھی خوشی ہوئی۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جانوروں اور درندوں کی نفسیات کے علاوہ یہ شخص علم الانسان کا بڑا ماہر تھا، اور چونکہ جاوا اور سماٹرا میں عرصہ دراز تک رہ چکا تھا، اس لیے ان جزیروں کے نہ صرف چپے چپے سے واقف تھا بلکہ باشندوں کی عادات، خصائل اور ان کے رسم و رواج اور زبان سے بھی خوب آگاہ تھا۔ ایک روز جب ہم دونوں اپنے خیمے میں بیٹھے کافی پی رہے تھے، ڈاکٹر نے حسب معمول اپنے تجربات کی داستان کا آغاز کر دیا اور ایک ایسی عجیب کہانی سنائی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جو کچھ اس نے سنایا اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے بھی مختلف لوگوں سے میں سن چکا تھا، مگر محض من گھڑت قصے سمجھ کر میں نے ایسے واقعات پر زیادہ غور کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ مگر جب ڈاکٹر نے تفصیلاً مجھے وہی کہانی سنائی تو پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ واقعی اس داستان کی تہ میں کچھ نہ کچھ حقیقت کا عنصر موجود ہے۔ قصہ یہ تھا کہ آنائی کے پہاڑی جنگلوں میں جو کوسوں میلوں میں پھیلے ہوئے ہیں، ایسا قبیلہ پایا جاتا ہے جو انسانوں کا خون پیتا ہے اور گوشت کھاتا ہے۔ اگرچہ اس آدم خور قبیلے کے افراد بہت کم ہیں، لیکن ان کی دہشت اس قدر پھیلی ہوئی ہے کہ کوئی بھی اس طرف جانے کی جرت نہیں کرتا، اور جو بھولا بھٹکا وہاں جاتا ہے کبھی واپس نہیں آتا۔ یہ آدم خور لوگ اکیلے دکیلے کی طاق میں رہتے ہیں اور بعض اوقات بستیوں میں آ کر عورتوں اور بچوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدم خور رات کی تاریکی میں کسی جھونپڑی کے دروازے پر دستک دیتا، اور جو ہی کوئی آدمی یا عورت دروازہ کھولتا تو آدم خور جھپٹ کر اسے پکڑ لیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کا تعاقب کیا جائے وہ اپنے شکار کو لے کر جنگل کی تاریکی میں غائب ہو جاتا ہے۔ یہ آدم خور اس قدر شاذور اور پرتیلے ہیں کہ بیک وقت 2 آدمیوں کو اٹھا لینا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر نے جو داستان مجھے سنائی وہ آپ اسی کے الفاظ میں سنیے۔ یہ آج سے 6 ماہ پہلے کا واقعہ ہے۔ مجھے ان دنوں آنائی کے جنگلوں میں درختوں کی کٹائی کا کام کرنے والے مزدوروں کی دیکھ بھال پر لگایا گیا۔ علاقہ چونکہ بے حد خطرناک تھا، اس لیے گورنمنٹ نے 12 مقامی سپاہیوں پر مشتمل ایک دستہ میری حفاظت کے لیے روانہ کیا۔ اس دستے کی کمان جس شخص کے سپرد کی گئی اس کا نام لاڈبل تھا، اور وہ بیلجیم کا رہنے والا ایک نڈر اور خاص تنومند آدمی تھا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ یہ میری نسبت یہاں تک کہ باشندے اور ان کے رسم و رواج کے بارے میں لاڈبل کی معلومات بہت وسیع تھی۔ ایک رات کا ذکر ہے، ہم دونوں آگ کے الاؤ کے گرد بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ لاڈبل نے مجھ سے آنائی کے آدم خور انسانوں کا پہلی بار ذکر کیا۔ میں یہ سمجھا کہ یہ بھی محض گپ ہے، اس لیے ہنس کر کہا، چھوڑو یار، کوئی اور قصہ سناؤ، میں نے ایسے قصے بہت سنے ہیں۔ لیکن لاڈبل کے چہرے پر پھیلی ہوئی سنجیدگی اور گہری ہو گئی۔ چند لمحوں تک وہ اپنی گھنی مونچھوں کے سرے مروڑتا رہا، پھر بولا، ڈاکٹر یہ معاملہ مذاق میں ڈالنے والا نہیں ہے۔ تم جانتے ہو کہ 12 سپاہیوں کا یہ دستہ آخر کس لیے بھیجا گیا ہے؟ میری حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے، مگر یہ تم نے نہیں سوچا
کہ آخر یہاں تمہاری حفاظت کا کیوں خاص طور پر انتظام کیا گیا ہے؟ آگے اس سے پہلے بھی تو تم بہت سے مقامات پر جا چکے ہو، حکومت نے اس وقت تمہاری حالت اس طرح تو نہیں کی تھی۔ بے شک وہ صحیح کہہ رہا تھا، معاملے کے اس پہلو پر ابھی تک میں نے کوئی توجہ ہی نہ کی تھی۔ اتنے میں لاڈبل نے کہا، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم آنائی کے علاقے میں ہیں، جہاں درندوں کے علاوہ آدم خور انسان بھی موجود ہیں، جو رات کی تاریکی میں شیروں اور چیتوں کی کھالیں اوڑھ کر آتے ہیں اور اپنے شکار کو پکڑ کر لے جاتے ہیں اور اسے کچا ہی کھا جاتے ہیں۔ اگر تم انسانی ہڈیاں اور کھوپڑیاں دیکھنا چاہو تو میرے ساتھ چلنا، کھائیوں اور گھنی جھاڑیوں میں یہ ہڈیاں پڑی مل جائیں گی۔ وحشت کی ایک لہر مجھے اپنے جسم میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے کسی نے میری ریڑھ کی ہڈی پر برف رکھ دی ہو۔ تو حکومت ان آدم خوروں کو نیست و نابود کیوں نہیں کر دیتی؟ میں نے سوال کیا۔ لاڈبل مسکرایا۔ ڈاکٹر، تم بھی کیا معصومانہ باتیں کرتے ہو؟ پہلے اس علاقے کو تو دیکھو، یہ تو کانگو کے خوفناک جنگلوں کو بھی مات کرتا ہے۔ اس میں ایک دو آدمی تو درکنار اگر 1,00,000 بھی چپ جائیں تو ان کو تلاش کرنا محال ہے۔ حکومت نے اس کوشش میں اپنی بہت سے جانباز افسر اور بہت سے اپنے بہادر سپاہی گوا دیے ہیں، جن کی ہڈیاں بھی بعد میں دستیاب نہیں ہوئی۔ ابتدا میں تو برسوں تک علم نہ ہوا کہ انسانوں کو پھاڑ کھانے کی وارداتیں خود انسان ہی کر رہے ہیں۔ سارا الزام شیر اور چیتوں پر ڈال دیا جاتا تھا، کیونکہ انہی کے پنجوں کے نشانات بستیوں اور جنگلوں میں دیکھے جاتے تھے، مگر یہ بعد میں انکشاف ہوا کہ درندے بے قصور ہیں، یہ تو آدم خور انسان ہیں۔ تھوڑی دیر توقف کے بعد لاڈبل نے اپنی داستان یوں شروع کی کہ یہ 2 سال پہلے کا ذکر ہے، جب میں آنائی کے علاقے میں پہلی بار آیا۔ میں نے سنا تھا کہ یہاں شیروں کی وادی مشہور ہے، جہاں شیر اور چیتے کثرت سے ہیں۔ مقصد صرف شکار کھیلنا تھا۔ ان دنوں آدم خور انسانوں کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہ تھا، بلکہ جو شخص جنگل میں گم ہو کر واپس نہ آتا تھا اس کے بارے میں یہی سمجھ لیا جاتا تھا کہ وہ کسی درندے کے منہ کا لقمہ بن چکا ہو۔ ایک روز رہنمائی کے لیے میں ایک مقامی باشندے کو ساتھ لے کر شیروں کی وادی میں گھومنے کے لیے نکلا۔ اس کا نام شائقہ تھا اور یہ پولیس میں کافی عرصے تک ملازمت کر چکا تھا اور بڑا وفادار اور بہادر شخص تھا۔ میرے اور شائقہ کے پاس رائفلیں تھی۔ ایک وسیع و ریز دلدلی میدان کو ہزاروں صعوبتوں کے بعد عبور کرتے ہوئے ہم شیروں کی وادی میں پہنچے۔ یہ دلدلی میدان سے کچھ 3 میل دور پہاڑی سلسلوں کے دامن میں واقع تھی۔ یہ پہاڑی سلسلہ دلدلی میدان سے بھی زیادہ دشوار گزرا تھا اور ہمیں اونچے اونچے ٹیلوں پر چھلانگ لگا کر آگے بڑھنا پڑا۔ جنگل میں چاروں طرف ایک ہیبت ناک سناٹا طاری تھا اور قدم قدم پر خاردار جھاڑیاں ہمارا راستہ روکے کھڑی تھی۔ اسی طرح کوئی 1 میل تک ہم دونوں شکاری آگے نکل گئے۔ ہم جوں آگے بڑھتے جاتے تھے جنگل میں تاریکی پھیلتی جاتی تھی، کیونکہ بلند درختوں کی چوٹیاں آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح ملی ہوئی تھیں کہ سورج کی روشنی بمشکل زمین تک پہنچ سکتی تھی۔ دفتن شائقہ کے منہ سے حیرت کی ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور اس نے لپک کر میرا بازو پکڑ لیا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو سامنے ہی جھاڑیوں میں کوئی 20-25 گز کے فاصلے پر ایک شیر خوفناک نظروں سے ہمیں گھور رہا تھا۔ شریکا ایک دھاڑا اور ارد گرد کی پہاڑیاں اس کی ہولناک گرج سے کانپ گئیں۔ جنگل میں شیر کی ہیبت کا صحیح اندازہ وہی شکاری کر سکتے ہیں جو شیر کے شکار کا عملی تجربہ رکھتے ہیں، کتنا ہی نہ ڈر اور جرئ آدمی ہو۔ شیر کو پہلی بار دیکھتے ہی ممکن نہیں اس کے ہوش و حواس برقرار رہے، اور یہی کیفیت میری ہوئی۔ رائفل میرے ہاتھوں میں تھی، لیکن جب چلانے کا ارادہ کیا تو ایسا معلوم ہوا جیسے میرے ہاتھ سن ہو چکے ہیں۔ شیر نشانے کے عین زد میں تھا، مگر ہم دونوں پتھر کی طرح بے جان مورتیوں کی مانند بے حس و حرکت کھڑے تھے، اسے دیکھ رہے تھے۔ یکایک اس نے جست لگائی اور بجلی کی طرح ہماری طرف لپکا۔ سنبھلنے کا موقع ہی کہاں تھا۔ اس سے پہلے کہ میری رائفل سے گولی نکلے، شیر نے ایک ہی دوتڑ میں شائقہ کو گرا دیا، مگر دوسرے ہی لمحے خود بخود میری انگلی سے رائفل کی لبلبی دب گئی اور گولی شیر کی گردن میں لگی۔ ایک ہولناک گرج کے ساتھ شیر نے کلا بازی کھائی اور گراتا دھاڑتا ہوا سامنے کی جھاڑیوں میں گھس کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ یہ حادثہ ایک ایسا غیر متوقع اور فوری تھا کہ آج بھی سوچتا ہوں تو سخت حیرت ہوتی ہے۔ شائقہ کے دائیں کندھے سے گاڑھا گاڑھا خون مسلسل نکل رہا تھا۔ ظالم درندے نے ایسا جچا تلا ہاتھ مارا تھا کہ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کیا جائے، اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے خود موت کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ اس ہیبت ناک جنگل میں جو شیروں سے بھرا پڑا تھا، 2 آدمیوں کا ہمیشہ کے لیے گم ہو جانا کسی کے لیے بھی حیرت کا باعث نہ تھا۔
और ना यहाँ हमें कोई तलाश करने के लिए आता। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि जख्मी शेर कहीं करीब ही मौजूद था, क्योंकि उसके गुर्राने की लर्ज़ाखेज़ आवाज़ें मुसलसल बुलंद हो रही थीं। मैं चाहता तो शाइका को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वापस जा सकता था, लेकिन ये फेल ऐसा संगदिलाना और वहशियाना होता कि मैं अपने आप को कभी माफ़ न कर सकता। ज़िंदगी की अहमियत और कदर कीमत का सही एहसास इंसान को ख़तरे के वक्त होता है। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं ऐसा भयानक मंजर कशी कर सकूं। गरीब शाइका तकलीफ़ की शिद्दत से इस कदर निढाल हो चुका था कि उसका बचना महाल दिखाई देता था। उसका चेहरा तपते हुए तांबे की मानित सुर्ख और आंखें बाहर को उबली पड़ी थीं, और अब उसके मुंह से कराहने और चीखने की मिली जुली आवाज़ें निकलनी बंद हो गई थी। वो बेहोश हो चुका था और इधर मेरी कैफियत ये कि सारे जिस्म पर लर्ज़ा तारी था। झाड़ियों में छुपा हुआ जख्मी शेर बार बार गिरजता और उसकी हर गिरज के साथ मेरा कलेजा उछल कर हलक में आ जाता। लाडबल ने चंद लम्हे तौक़ुफ़ के बाद अपनी दास्तान का सिलसिला आगे बढ़ाया। तोहन व करहन मैंने शाइका का बेहिस्सो हरकत जिस्म अपने कंधों पर उठाया और वापस आने लगा। अब हम दोनों के बचने की सिर्फ एक ही तदबीर थी कि एक फरलांग पीछे एक ऊंचे पहाड़ी टीले पर पनाह ली जाए। मगर चूँ ही मैं पीछे मुड़ा, शेर गुराता हुआ झाड़ियों में से निकला। जंगल के उस बेकरार सन्नाटे और लम्हा लम्हा फैलती हुई तारीकी में उसकी घिन गरज यूं महसूस होती थी जैसे बहक वक्त कई तोपें चल गई हों। उसकी आंखें मशल की मानित रोशन थी। मैंने शाइका को फौरन ज़मीन पर पटका और राइफल से शेर का निशाना लेकर पे 2 फायर किए। इतना याद है कि राइफल की नाली से शोला निकलते ही शेर फिजा में कई फुट ऊंचा उछला और वहीं ढेर हो गया, और फिर मैं भी गोश खाकर वहीं गिर पड़ा। खुदा ही बेहतर जानता है मैं वहाँ कितनी देर बेहोश पड़ा रहा। जब आंख खुली तो मुझे अपने घुटने में दर्द की ठेस महसूस हुई। मेरे कानों में जो पहली आवाज़ आई वो शाइका के कराहने की आवाज़ थी। मैंने जेब टटोल कर टार्च निकाली और उसकी रोशनी में गिरदोपेश का जायज़ा लिया। मुझसे 10 कदम के फासले पर शाइका पड़ा था। मैंने उसे आवाज़ दी तो वो लड़खड़ाता हुआ उठा और मेरे करीब आ गया। फिर हम दोनों एक दूसरे को सहारा देते हुए अपने कैंप की तरफ वापस हुए। हजार सोबतों और बेपनाह दुश्वारियों के साथ हम अभी बमुश्किल 3-4 फरलांग ही गए थे कि एक अजीब वाक़या पेश आया। जंगल का एक हिस्सा दलदली मैदान के सिरे पर वाक़या था, इसलिए यहाँ गुंजान दरख्त और झाड़ियाँ नहीं थीं और हम ज़्यादा फासले तक बखूबी देख सकते थे। हमारे दाएं जानब कोई 1 फरलांग दूर एक बुलंद और अमुदन उठती हुई पहाड़ी थी, जिसकी चोटी से धुएं का स्याह बादल बल खाता हुआ आसमान की तरफ जा रहा था। हम हैरत से उस धुएं को यूं तक रहे थे जैसे ज़िंदगी में पहली बार धुआं देखने का इत्तेफाक हुआ हो। शाइका ने कहा, ज़रूर इस पहाड़ी पर कोई रहता है, लेकिन इस वीराने में जो सदियों से दरिंदों और हशरातुल अर्ज़ का मस्कन है, कौन है जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए यहाँ आन बसा है? मेरा ख्याल है इस पहाड़ी के ऊपर या उसकी पुश्त पर ज़रूर कोई बस्ती है। घसीटते और लड़खड़ाते हुए हम दोनों हजार दिक्कत और दुश्वारी उस पहाड़ी के ऊपर पहुँचे। क्या देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत एक झोंपड़ी के करीब बैठी आग सुलगा रही है। हमारे कदमों की आहट पाकर उसने अपना सर उठाकर हमारी तरफ देखा। खुदा रहम करे, मेरी इतनी उम्र होने को आई, मगर हलीफा कहता हूँ कि इतनी भयानक शक्ल सूरत की औरत मैंने कभी नहीं देखी होगी। उसकी उम्र खुदा ही बेहतर जानता है कितनी होगी। सर के बाल और भौहें तक चांदी के तारों की मानित सफ़ेद थी। चेहरे पर पड़ी हुई बेशुमार छुरियों ने उसकी शक्ल बेहद मकरूब बना दी थी और हड्डियां ऊपर को उभरी हुई दिखाई देती थी। फराख दहाने और उसमें बाहर निकले हुए सर्द दांतों के अलावा उसके स्याह चेहरों को जिस शय ने मज़ीद भयानक बना दिया था वो उस चुड़ैल की आंखें थी जो भेड़िए की आंखों से मुशाबा थी। उनमें सुर्खी माइल चमक थी। आंखों की पुतलियां कभी फैलती और कभी सिकुड़ जाती। हम दोनों एक लम्हे के लिए हैरत ज़दा होकर उसको तकने लगे और वो भी हमें घूरती रही। दफ्तन वो अपनी जगह से एक चीख मार के उठी और हमारे जाने पड़ी, और फिर मैंने देखा कि उसके सियाह नाखून भी रीछ के नाखूनों की तरह बड़े हुए थे।